آج کے شو میں۔ بھارت میں 734 روپے میں دستیاب کرونا ویکسین، پاکستان میں 8449 کی۔ نجی سیکٹر کے ذریعے کرونا ویکسین کی درآمدگی نے نئی بحث چھیڑ دی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی میدان میں سنگین خدشات کا اظہار کر دیا۔ کرونا ویکسین کی قیمتوں کا تعین، نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، کرونا کی ویکسین کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں ایک نیا تنازع کھڑا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پوری دنیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیسٹنگ کے حوالے سے کرونا کی یہ دیکھا گیا کہ ریاست کی طرف سے یہ سہولت فراہم کی گئی شہریوں کو کہ وہ اگر کرونا کا PCR ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں تو وہ ٹیسٹ ان کو جو ہے وہ ریاست کی طرف سے مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہوا تو یہی کچھ ہم نے دیکھا کہ ویکسینیشن کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف ریاستوں نے مفت ویکسینیشن کے حوالے سے اس وقت پروگرام سٹارٹ کیے اور مختلف ایج بریکٹ سے یہ پروگرام سٹارٹ ہوئے۔ جیسے مثال کے طور پہ بھارت کی اگر بات کریں تو بھارت میں پہلے 60 سے اوپر اور اب انہوں نے 45 سے اوپر کی لمٹ کر دی ہے کہ 45 سے اوپر کے افراد جو ہے وہ ویکسین لگا سکتے ہیں۔ تو مختلف کیٹیگریز میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے ویکسینیشن پروگرام سٹارٹ ہوئے۔ تو بنیادی ذمہ داری جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کی آ گئی کہ ریاست کو اس وقت یہ ویکسین فراہم کرنی ہے، جس طرح ٹیسٹنگ کے حوالے سے اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ذمہ داری سامنے آئی تھی۔ لیکن ہم نے پاکستان میں یہ دیکھا کہ مجموعی طور پر ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی 6 سے 8 ہزار روپے کا ٹیسٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے نقصان آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ بہت سی میجر پاپولیشن جو افورڈ نہیں کر سکتی ٹیسٹ، وہ نزلہ، زکام یا کوئی بھی سمٹم آنے کی صورت میں وہ ٹیسٹنگ لیبارٹری نہیں جاتی۔ وہ کہتی ہے کون 8 ہزار روپے کا ٹیسٹ دے، وہ گھر میں ہی اپنے آپ کو ریسٹ کر آئسولیٹ کر صحیح ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ ٹیسٹ کی طرف نہیں جاتے کیونکہ ٹیسٹ کی قیمت 6 سے 8 ہزار روپے تھی۔ اسی طرح ویکسینیشن کے حوالے سے جب یہ فیصلہ ہوا کہ نجی سیکٹرز کو اس پر پرائیویٹلی الاؤ کیا جائے کہ وہ اس کو امپورٹ کر سکیں اس ویکسین کو، تو بہت سے نیا تنازع اس وقت کھڑا ہو گیا اسی قیمتوں کے حوالے سے، جس پر آج تفصیلاً اس پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ لیکن اس کی لاجک کیا ہے اور اس فیصلے کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ فواد چودھری صاحب کی آج آپ کو ایک شارٹ سناتے ہیں اس میں سٹارٹ کرتے ہوئے، جس میں بتاتے یہ فیصلہ کیا ہوا، کیوں ہوا ویکسینیشن کے حوالے سے جو پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کی گئی۔ لیٹس ہیئر دس۔ حکومت کمیٹڈ ہے تمام پاکستانیوں کو مفت ویکسین لگانے کی۔ پاکستان میں تقریباً 10-12 کروڑ لوگ ہیں جن کو یہ ویکسین جو ہے وہ مفت لگنی ہے۔ اب دیکھیے اتنا بڑا آپریشن جو پاکستان کر رہا ہے اس وقت تک تقریباً 7 لاکھ لوگ پاکستان میں ویکسین جو ہے وہ لگوا چکے ہیں۔ اب یہ جو ویکسین لگنی ہے ظاہر ہے یہ باریوں پہ لگنی ہے۔ اب یہ ایک تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ تو پرائیویٹ ویکسین کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لائن میں نہیں لگنا چاہتے، وہ پیسے ادا کریں اور اپنا لگوا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک حکومت کا ہاتھ بھی بٹ جائے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ جو فائدہ اور نقصان اس پورے فیصلے کا ہے اس پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم ڈائریکٹ کرٹیسزم کریں، فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر دوسری ریاستوں نے فیصلہ نہیں کیا اور پاکستان نے فیصلہ کیا ہے تو اس کی لاجک کیا ہے؟ تو آپ نے سنی کہ لاجک یہ ہے کہ جی ریاست کا ہارٹ بٹ رہا ہے کیونکہ لوگ زیادہ ہیں، ٹارگٹ اچیو کرنا مشکل ہے۔ مختلف جو ویکسین اس وقت اویلیبل ہیں ان کا ایک کمپیریزن آپ کے سامنے، ان کی ایفیشنسی کا کمپیریزن آپ کے سامنے ایک چارٹ کی صورت میں اگر رکھیں تو اس میں جو مختلف ویکسین اویلیبل ہیں، جیسے پاکستان میں سائنو فارم ویکسین ہے جو چائنیز ہے جو اس وقت لگ رہی ہے، اور اس ٹیبل میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک آکسفورڈ کی اس وقت ایسٹرازینیکا ویکسین ہے۔ جس ویکسین کی اگر بات کریں تو اس کی جو ایفیشنسی ایفیکٹونیس ہے وہ 62 to 90% تک بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس جو دوسری ویکسین ہے ماڈرنا، جس کی ایفیشنسی تقریباً 95% بتائی جاتی ہے، فائزر کی بایو این ٹیک 95% بتائی جاتی ہے۔ اسپٹنک کی جو اس وقت ویکسین ہے جو امپورٹ ہو رہی ہے پاکستان میں، پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کر رہا ہے، اس کی ایفیشنسی 92% بتائی جاتی ہے، 92% بتائی جاتی ہے۔ اگر کاسٹ وائز کمپیریزن کریں تو کاسٹ پر ڈوز بھی آپ کو اس کے ساتھ لکھی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ مختلف ممالک کی ویکسینز ہیں، اور یہ پریمرلی فیز 3 ریزلٹس تھے جس وقت یہ آپ اس وقت گراف دیکھ رہے ہیں کہ فیز 3 کے ریزلٹس تھے جس وقت یہ تمام تفصیلات سامنے آئی تھی۔ پاکستان میں سائنو فارم ویکسین کی ایفیشنسی کی بات کریں تو مختلف ریٹس اس کے آتے ہیں جو اس وقت ہم آپ کو آگے پروگرام میں بتائیں گے بھی، لیکن ویکسین کی خریداری کے حوالے سے آج بھی
فیصل سلطان صاحب نے کچھ ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جو خریدی گئی ویکسین ہے اس کی 70 لاکھ ڈوزز جلد پاکستان پہنچ جائیں گی. جو مزید ڈوزز انہوں نے خریدی ہیں, ویکسین کی خریداری کے لیے آرڈر دے دیا گیا ہے, اور سائنو فارم ویکسین کی 10 لاکھ جبکہ کینسینو کی 60 لاکھ ڈوزز خریدی گئی ہیں. یہ آج انہوں نے اطلاع دی, اور آئندہ چند روز میں خریدی گئی جو ڈوزز ہیں اس کا پاکستان پہنچنا متوقع ہے کہ چند روز میں پاکستان پہنچ جائیں گی. تو ویکسینیشن کا عمل اس وقت جاری ہے. جس طرح یہ میں نے بتایا کہ ویکسینیشن کی مختلف اس وقت جو ایفیشنسی لیول ہیں, تو اسی طرح ویکسینیشن کے مختلف کاسٹ بھی ہیں, یعنی جو اس کی خرید پڑتی ہے, جس کاسٹ پہ یہ بنتی ہے وہ بھی مختلف ریٹس ہیں. اگر آپ اس کا کاسٹ کمپیریزن کریں, کاسٹ پر جیب, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ماڈرنا ویکسین ہے اس کا ایک جیب جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں $37 کا پڑتا ہے, سائنو ویک کا $30 کا پڑتا ہے, پفائزر کا $20 کا پڑ رہا ہے, اسپٹنک کا $10 کا پڑتا ہے, جانسن اینڈ جانسن $10, اور جو اس وقت ایسٹرازینیکا ہے یہ $4 کا پڑتا ہے. یہ تمام جو تفصیلات ہیں یہ دسمبر 1 2020 کی ہیں ایز آف, اور یہ پرائسز جو کوٹ کی گئی ہیں یہ روٹرز, فائنینشیل ٹائمز, CNBC, رشین منسٹری آف ہیلتھ سے کوٹ کی گئی ہیں. تو اس میں جو ہم نے یلو کیا ہوا ہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ اسپٹنک ویکسین ہے جس کو امپورٹ کیا جا رہا ہے نجی سیکٹر کے ذریعے, جس کا پر جیب یعنی پر ڈوز $10 کا پڑ رہا ہے. اب یہ آپ کو فگر یاد رکھنی ہے کہ یہ جو اس وقت پڑ رہا ہے یہ $10 کا پڑ رہا ہے, کیونکہ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ $10 جو ہے اگر 2 ڈوزز کا مطلب اس کے لگتے ہیں تو یہ $20 بنتا ہے. $20 کی اس وقت یہ ویکسین 2 ڈوزز سے پڑتی ہے. لیکن پاکستان کی ریاست نے جو کیبنٹ جو اپروول دیا تھا کل پرائسز کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وفاقی کابینہ نے روسی ویکسین اسپوٹنک کی سیل پرائس مقرر کری. اس میں انہوں نے روسی ویکسین کی جو 2 خوراکیں اس کی سیل پرائس $8,449 مقرر کری. اس کے 4 خوراک پر مشتمل پیک کی قیمت $16,560, اور اسی طرح سے 10 خوراک پر مشتمل پیک کی قیمت $40,555, 20 خوراک پر مشتمل پیک کی قیمت $81,110, اور جو اس وقت ویکسین دوسری امپورٹ چائنا سے ہو رہی ہے اس کی سیل پرائس مقرر کرنے کی منظوری بھی دی, جس کی $4,225 پرائس مقرر کی گئی. اس کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی, اور جو اس پر ڈراپ نے ویکسین کی قیمت مقرر کرنے کی تجویز دی تھی, یعنی اس کی ریکمنڈیشنز پہ یہ تمام تفصیلات سامنے آئی. اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جو ویکسین انٹرنیشنلی جو ہم آپ کو کاسٹ کمپیریزن دکھا رہے ہیں اس کمپیریزن میں آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویکسین گلوبلی یعنی CNBC, فائنینشیل ٹائمز, رویٹرز, رشین منسٹری آف ہیلتھ کی جو پورا ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ ویکسین $10 کی ہے. وہ پاکستان میں اس کے 2 ڈوزز یعنی اگر $20 کے بنتے ہیں وہ پاکستان میں $8,449 کی کیوں ہے آخرکار؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو اس وقت اٹھتا ہے یہاں پہ. اور اس سوال کو مزید اگر ہم اس میں آگے ڈیپتھ میں جائیں تو ہم اپنے پڑوسی ملک کی طرف چلتے ہیں, بھارت. پڑوسی ملک بھارت میں جو کاسٹ کمپیریزن ہے مختلف ویکسینز کا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بھارت میں جو مختلف ویکسینز وہاں پہ مینوفیکچر بھی ہو رہی ہیں یا اویلیبل بھی ہیں, کووی شیلڈ $200 پر ڈوز, کوویکسن $206 پر ڈوز, پفائزر $1,431 پر ڈوز, ماڈرنا $2,348 سے $2,715 پر ڈوز. اور پھر یہ جو ویکسین جس کو ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس وقت اسپٹنک جو پاکستان میں $8,449 کی ہے, یہ ویکسین $734 پر ڈوز ہے. اب یہ بڑا ایک بہت بڑا فرق ہے, یہ کہاں $734 اور کہاں $8,449. اگر اس کو آپ انڈین روپی کو پاکستانی روپے میں کنورٹ بھی کریں تو بھی یہ قیمت تقریباً 160% زائد بنتی ہے, 160% زائد بنتی ہے. اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے پاکستان سے تو یہ $734 پاکستان کے $1,500 بنتے ہیں, اور $1,500 کے حساب سے یہ $8,449 کی جو ڈوز ہے یہ کویشچنیبل ہے آخرکار. اس پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی خط لکھ دیا پرائم منسٹر کو. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ معاملہ عالمی سطح کا ہے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے, پہلے میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ پوری دنیا میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ریاستوں سے, مختلف حکومتوں سے 5 سوال پوچھے. جو 5 سوال ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو کویشچنز پوچھے ہیں اس وقت فرام دا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا بھی. ان کویشچنز میں پہلا سوال ہے کہ وچ ویکسین ہیز یور گورنمنٹ ایکوائرڈ. یہ پوری دنیا سے سوال کیے گئے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پوچھا ہے کہ آپ نے کون سی ویکسین خریدی ہے, ہاؤ مینی ڈوزز آف ایچ ویکسین ہیو بین سیکیورڈ, اور کتنی تعداد میں خریدی ہے. When will the vaccines be delivered to everyone in your country? When will you be vaccinated and which one you will get? آپ کو خود کون سی ویکسین لگے گی, کتنی ویکسینیں آپ کتنے ٹائم میں آپ دیں گے اپنی کنٹری کے تمام لوگوں کو, اور how much is your government paying for a dose of each vaccine? آپ کی حکومت
اس ویکسین کی خریداری یا پروکیور کرنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے, اور ڈز یور گورنمنٹ ہیو اے سنگل ویب سائٹ ود آل انفارمیشن اباؤٹ دا کووڈ-19 ویکسینز انکلوڈنگ ٹائم لائنز, کوریج, فائنینشیل ریسورسز اینڈ کانٹریکٹس. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ٹرانسپیرنسی پہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آخرکار آپ کے پاس یہ پورا میکینزم جو ہے کہ کتنی ویکسین ہیں, کتنی اور خریدنی ہے, کتنے دن میں کون سی ویکسین آئے گی, یہ آپ ٹویٹر پہ ٹویٹ کے ذریعے نہیں بلکہ آپ ایک انفارمیشن ڈیٹا بیس بنائیں. اس انفارمیشن ڈیٹا بیس میں تمام انفارمیشن اویلیبل ہو کہ کون کون سی ویکسین اس ملک میں اویلیبل ہے, اور اس ویکسین کی ڈوزز کتنے دن میں ٹریٹمنٹ ہوگی, کتنے دن میں اور آئیں گی ویکسین, اس کی کاسٹ آپ کو کیا پڑ رہی ہے. یہ آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سوال اٹھایا اور یہ پوری دنیا کے تمام ممالک سے سوال پوچھا ہے. لیکن میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان میں تو یہ انوکھی روایت ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس کی جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ ریاست سب کو نہیں دے سکتی ویکسین, اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بولا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آپ اس سہولت کو فراہم کریں, یعنی آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے اس معاملے کو. اس پہ بڑے اہم سوالات ہیں, اور جس طرح میں نے کہا کہ کہاں ایک چیز 734 کی اور کہاں ایک چیز 8,449 روپے کی, اس کا پرائسنگ میکینزم اور مزید اہم سوالات اس پورے سلسلے سے جڑے, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو مطالبہ کیا ہے وہ مطالبہ کتنا جائز ہے, یہ بھی سوال اٹھائیں گے اس بریک کے بعد. بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آج اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے پورا کمپیریزن رکھا ہے. فیکٹس کے ساتھ ساری بات ہو رہی ہے کہ جو پر جیب کاسٹ ہے یعنی پر ڈوز جو کاسٹ ہے گلوبلی کمپیریزن آپ کریں تو وہاں پر یہ ڈیٹا جو ہم نے حاصل کیا ہے یہ آپ کو بتاتے چلیں, فائنینشیل ٹائمز, CNBC, رویٹرز اور ساتھ جو رشین منسٹری آف ہیلتھ ہے یہ اس کے حاصل کردہ مرتب کردہ ڈیٹا بیس سے ہے, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ $10 جو اس وقت ہے وہ جو ہے اس وقت قیمت بنتی ہے جو ویکسین سپوٹنک ہے جو اس کو پاکستان میں امپورٹ کیا جا رہا ہے. تو پاکستان میں یہ قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اگر اس سوال کی جواب ڈھونڈیں تو جو قیمتوں کا تعین ہے وہ کیسے ہوا ہے اس طرف آپ کو لے کر آئیں گے, کیونکہ جو کہا یہ گیا کہ جو امپورٹ کی جا رہی ہے اس کی قیمت ریفرنس پرائس سے دیکھی جاتی ہے. بتایا گیا کہ بنگلہ دیش میں, بھارت میں, کیونکہ اس دوا کی قیمت کو دیکھا جاتا ہے جب بھی کوئی دوا کی قیمت رکھی جاتی ہے جو ڈراپ کرتا ہے, لیکن تاہم کرونا ویکسین کی قیمتوں سے متعلق ابھی اتنی معلومات دستیاب نہیں تھی. یہ پہلے کہا گیا تھا اور پھر کہا گیا کہ قیمتوں کا تعین ڈراپ کے 2018 کے قوانین میں درج شدہ فارمولے کے تحت کیا جائے گا. لیکن یہاں فارمولہ یہ رکھا گیا ہے کہ حتمی قیمت جو ہوگی, جو بھی لینڈنگ کاسٹ ہوگی, اس میں سے 40% جو مارجن ہے, پروفٹ ہے 40%, وہ اس وقت امپورٹنگ کمپنی کو دیا جائے گا. اس حساب سے 8,449 روپے کی جو کاسٹ کیلکولیٹ ہوئی, جو کمپنی کا اور ڈراپ کا آپس میں کانٹیکٹ ہوا, اس بنیاد پہ یہ 8,449 قیمت تعین کر دیا گیا. لیکن کمپنی نے بتایا کہ ہم نے 30 یا 35 میں نہیں, ہم نے بلکہ $45 میں یہ ویکسین امپورٹ کی ہے, اور اگر آپ یہ قیمت ریوائز کرتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ آج جو ان کی طرف سے ہم نے جو موقف آیا ہے جو آفیشیلی ان آفیشیلی اس میں سامنے آیا ہے جی, اس میں ایک طرح سے تھریٹ ہی دی گئی ہے کہ ہم یہ ویکسین واپس بھجوا دیں گے. انہوں نے کہا جی کہ من پسند قیمت نہ ملنے پر دواساز ادارے نے روسی ویکسین واپس بھجوانے کی دھمکی دے دی ہے. دواساز ادارے کے حکام کا کہنا ہے کہ حکومتی تجویز کردہ قیمت پر ویکسین کی فراہمی ممکن نہیں ہے, اور ڈراپ جو ہے وہ روسی ویکسین کی قیمت 8,449 روپے مقرر کی تھی. ڈراپ نے نجی کمپنی کی درآمد کردہ ویکسین کی قیمت 8,449 روپے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. اسد عمر صاحب نے ایسا کہا, لیکن اس کمپنی نے کہا جی کہ ہم اس پہ یہ امپورٹ نہیں کر سکتے, ہماری کاسٹ زیادہ ہے, 40% مارجن کے حساب سے, اس فارمولے کے حساب سے آپ اس کو طے کریں. فواد چودھری صاحب نے قیمتوں میں تعین کے اس فارمولے پر بھی کچھ سوالات اٹھائے آج, انہوں نے کچھ اور اچھے پوائنٹس ہیں, لیٹس سی دس کے کیا کہا تھا. اس کی جو قیمت ہے, میں ذاتی طور کے اوپر تو میں یہ سمجھتا تھا, اور میری ایڈوائس بھی یہ تھی ہیلتھ منسٹری کو, کہ آپ اس کی قیمت میں پڑے ہی نہ. جو بھی پارٹی یہاں پہ امپورٹ لانا چاہتی ہے, جس قیمت پہ بیچنا چاہتی ہے اس کو بیچنے دیں, مارکیٹ میں خود کمپٹیشن کریٹ ہوگا. لیکن انہوں نے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ مقرر کی. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ زیادہ ہے یا کم ہے یا تھوڑی ہے, اگر آپ کو اس سے کم پہ ملتی ہے تو آپ کم اپنی امپورٹ کر لیں, یہ تو پرائیویٹ ہے. اب اس سے پہلے ناظرین, کیونکہ یہ پورا معاملہ ایک بڑا تنازعہ بن چکا ہے, اور جیسا میں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پوری دنیا سے انہوں نے 5 سوال پوچھے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم کو اعظم خان صاحب کو انہوں نے خط لکھا ہے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں, تو اس خط میں انہوں نے کہا جی کہ دس اماؤنٹ آف ویکسین کاسٹ, یعنی جو آپ نے کاسٹ رکھی ہے 8,449, یہ 150% زیادہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے, اور یہ ایک سیریس ایشو ہے اوور چارجنگ. اب یہ ہو کیا رہا ہے یہ سمجھتے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ماہر معیشت بھی پروگرام میں ساتھ ہیں, ڈاکٹر افتخار بھرنی صاحب ہمارے ساتھ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے اس وقت نمائندے, وہ بھی ساتھ ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ سیریس ایشو آف اوور چارجنگ ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو جس طرح یہ بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ اوپن مارکیٹ پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, جو بھی جتنے میں امپورٹ کرتا ہے اس کو بیچنے دیتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ 193 ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشنز
مرکز ہیں، اور 192 ان میں سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت خود ہے وہ سب کو یہ ویکسین لگائے گی۔ 193 میں سے صرف ایک ملک ایسا ہے جو ہمارا ملک ہے پاکستان، جو یہ کہتا ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم اجازت دیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر لے کے آئے۔ تو ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یا تو وہ 192 ملک جو ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور یا پھر ہم پاکستان جو ہے جو ان سارے 192 کے خلاف جا رہے ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ اندازہ کیجئے کہ پرائم منسٹر صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ 50 کروڑ روپیہ ایم این اے کو دیا جائے گا۔ اب اگر ہمارے پاس اضافی پیسے پڑے ہیں تو ہم نے ابھی تک ایک پھوٹی کوڑی کی بھی مختص نہیں کیا، ایک پھوٹی کوڑی کہ ویکسین خرید سکیں۔ دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں فروری شاید 2020 میں پہلا کیس پاکستان کا کووڈ کا کیس پاکستان میں دریافت ہوا تھا۔ اب 2020 میں بہت سارے ممالک نے اپنے بجٹس کے اندر مختص کر دی اماؤنٹ، اور ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز کے پاس انہوں نے جانا شروع کر دیا اور اپنی اپنی بکنگ کروا لی۔ ہمیں اب مارچ 2021 میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اب ہم بھی جا رہے ہیں ویکسین خریدنے۔ ابھی تک بجٹ میں ایلوکیشن کچھ نہیں کی گئی۔ نعرہ لگایا گیا تھا کہ $150 ملین ہم تیار ہیں ویکسین کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، لیکن نعرے سے علاوہ آپ کو ایکچوئل اماؤنٹ مختص کرنی پڑتی ہے۔ کہیں ایلوکیشن ہوگی بجٹ میں تو پھر آپ کے پاس پیسہ آئے گا۔ اب ہم نے پیسہ کوئی نہیں لگایا، ہم بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے خیرات مل جائے۔ 5 لاکھ ڈوزز پہلی چائنا نے خیرات دے دی، پھر 5 لاکھ اور آ گئی۔ اب وہ ایک عالمی جو باڈی بنی ہے کوویکس کے نام سے، اس سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ تقریباً 1.70 کروڑ ڈوزز مزید خیرات کے آ جائیں گے۔ اگر آپ یہ سب کچھ جمع بھی کریں پھر بھی آپ کی صرف 4% آبادی کے مطابق آپ کے ٹیکے بنتے ہیں۔ 96% کو کون ان کا ذمہ دار کون ہے؟ تو سوال وہی ہے کہ حکومت کو خود یہ کرنا تھا، کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ نے پرائیویٹ انڈسٹری کو دے دیا تو پھر شفافیت، ابھی آپ دکھا رہے تھے کہ انڈیا میں جو ریٹیل پرائس ہے وہ 734 روپے ہے، تو پھر ہمارے ہاں یہ 8,500 روپے کی جو چیز ہے وہ کیوں اپروو کی گئی؟ ایک اور لسٹ ہے جو شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جس میں دنیا بھر میں جو قیمتیں ہیں مختلف ویکسینز کی، سب سے سستی والی جو ہے وہ ایسٹرازینیکا ہے جو $4 کی ہے، اور پھر جانسن اینڈ جانسن کی ہے $10 کی، اور پھر اسپوتنک ہے $10 کی، اور پھر فائزر اس سے مہنگی ہو جاتی ہے $20 کی، اور ایک سائنو ویک جو کینیڈین ہے وہ 30 پہ ہے، اور موڈرنا پھر 37 پہ ہے۔ اب اگر گلوبل مارکیٹ پرائس $10 کی ہے تو پھر پاکستان میں کیا ہو رہا؟ وہی لیکن فروخ صاحب، یہ اس میں جس طرح الاؤ کیا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ پورا کوئی اسکیم ہے، اور اس میں کتنی کمائی ہوگی اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے؟ کیونکہ اگر ایک چیز جو 734 روپے کی بھارت میں مل رہی ہے وہ یہاں اگر ایکسچینج ریٹ کمپیریزن بھی کر لیں تو 1500 روپے کی ہوگی ایک ڈوز، جو ٹرانسپیرنسی نے بھی لکھا ہے اپنے خط میں، تو یہ اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے جو اوور چارج کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ابھی تو صرف 50,000 ڈوزز کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہیں، جی اس میں بھی یہ کئی کروڑ بن جائے گا، لیکن یہ یہاں پہ معاملہ رکنے والا نہیں۔ دیکھیے 22 کروڑ پاکستانی ہیں، اور ان سب کو ایونچولی سب کو جو ہے وہ یہ انجیکشن اور یہ ٹیکہ ویکسین جو ہے یہ لگانی پڑے گی۔ اب اگر شروعات میں ہم مان جائیں یا حکومت پاکستان مان جائے کہ بھئی 8,500 روپے کا ایک ٹیکہ یہ لگے گا، تو آپ اندازہ کیجیے تو اس کی تو ان گنت ہے، تو اربوں خربوں میں اماؤنٹ چلی جائے گی۔ صحیح، اور لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی مجھے بتا دیں، کیونکہ میری کچھ فارماسیوٹیکل سیکٹر میں لوگوں سے بات بھی ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ بھی ہے کہ جو جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ روس ہمیں دے رہا ہے ویکسین وہ مہنگی ہیں، اور بھارت سے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں، اس کے اسٹریٹجک تعلقات بھارت کے اور روس کے بڑے بہتر ہیں، تو وہاں انہیں سستی ملی ہے، ہمیں شاید اس لیے مہنگی مل رہی ہے، اور وہ اب $45 کی ہو گئی ہے۔ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، ڈو یو تھنک یہ کنسیڈر کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے اسی دوران پبلک سٹیٹمنٹ ڈاکٹر عذرا جو کہ صحت کی وزیر ہیں سندھ کی، ان کی ایک پبلک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت سندھ سوچ بچار کر رہی تھی کہ وہ بھی یہ ویکسین خرید لے، اور ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو انہوں نے آفر دی تھی وہ $26 سے $28 تک کی تھی، اور وہ $26 سے $28 کی آفر بھی ہمارے سامنے ہے، جس کو آپ اگر کنورٹ کر لیں تو وہ 4,000 روپے کی 2 ڈوزز بن جائیں گی۔
ایگزیکٹلی. اور گلوبلی جو آپ نے پرائس کی اس وقت بات بھی کی, میں ڈاکٹر افتخار صاحب آپ کی بھی روشنی اس پہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ ٹیکنیکلی بھی ایفیشنسی وائز بھی کمپیریزن کیجیے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے 92% جو اس وقت آ رہی ہے, جو BBC میں کوٹڈ ہے, وہ اس وقت اسپوٹنک کی جو اس وقت ایفیشنسی آ رہی ہے. سائنو فارم کی مختلف ہیں اس وقت, جو UAE میں کہہ رہے ہیں جی کہ 90% سے ابو ہے, باقی 76% کا ہی ہیں. اور جو پرائس کمپیریزن ہے وہ بھی ابھی جو فروز سلیم صاحب جس گراف کی بات کر رہے تھے ٹیبل کی, وہ بھی ہم اسکرین پہ چلا رہے ہیں, تو واضح ہے کہ $10 کی ہے. پھر یہ کیا ہو کیا رہا ہے, پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کس طرح دیکھتی ہے اس پورے معاملے کو؟ جی میں بہت شکر گزار ہوں کہ اپنے چینل پہ آپ نے مجھے وقت دیا. دیکھیں فاروق سلیم صاحب نے جو بات کہی ہے میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ بات طے کرنے کی ضرورت ہے کہ صحت بنیادی طور پر اس کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی دہلیز پر یہ سہولت مہیا کی جائے. تو اب جب یہ بنیادی ضرورت ہے اس وقت کے لوگوں کو ویکسین لگانی ہے, تو پھر حکومت اپنے طور پر کیوں یہ انتظام نہیں کرتی کہ یہ ویکسین باہر سے خود منگوائے, بجائے اس کے کہ پرائیویٹ سیکٹر یا نجی کمپنیوں کو یہ ٹھیکہ دیا جائے. اور اس میں بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ حکومت اپنے جاننے والے اصحاب کو, اپنی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ سہولت مہیا کر رہی ہے کہ وہ باہر سے یہ ویکسین منگوائیں اور لوگوں کو فراہم کریں. اب باہر سے سستی ویکسین بھی مل سکتی ہے, حکومت خود بھی منگوا سکتی ہے, لیکن حکومت نے سستی ویکسین بھی لینا پسند نہیں کی اور خود منگوانا بھی پسند نہیں کی. تو اس بنیاد پر شکوک و شبہات کے بادل جو ہے وہ منڈلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس معاملے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو $10 کی بات کی گئی تھی کہ یہ ویکسین جو ہے اسپوٹنک جو روسی ویکسین ہے یہ $10 میں مل سکتی ہے, لیکن عملی طور پر جو لوگوں کو فراہم کی جائے گی وہ تو تقریباً $36 پہ بات جاتی ہے. یہ 3.5-4 گنا قیمت کیوں ہے, اور یہ کس کی جیبوں میں یہ سب کچھ جائے گا؟ اس کے صحیح طور پر انتظامات کرنے کی ضرورت تھی جو نہیں کیے گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بہت بڑی نااہلی ہے. اس معاملے میں بہت سستی کا مظاہرہ ہوا ہے, غیر منظم انداز میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد صاحب فرما رہے تھے کہ اب تک 5 لاکھ لوگ یہ ویکسین لگوا چکے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 1-1.5 مہینے کے عرصے میں اگر یہ 5 لاکھ لوگ لگوا رہے ہیں تو پھر کتنا عرصہ چاہیے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 12 کروڑ لوگوں کو ہم نے یہ ویکسین لگوانی ہے. تو اس کے لیے کتنا عرصہ چاہیے, کتنے سال چاہیے؟ اس وقت تو پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہوگا اور حالات بہت خراب ہو چکے ہوں گے. تو حکومت نے خود بھی یہ بتایا ہے اور یہ نظر آ رہا ہے کہ 2021 میں ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ 1.25 کروڑ لوگوں کو یہ ویکسین دی جائے گی, اور 17 لاکھ ڈوزز ایسے ہوں گے کہ جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو دیے جائیں گے. تو یہ تو 1.25 کروڑ تک بھی بات پہنچتی نظر نہیں آ رہی. اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ 17 لاکھ ڈوزز 60 لاکھ سال سے عمر سے زیادہ لوگوں کو دیے جائیں گے, تو یہ عمر کا بھی جو آپ نے تعین کیا ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اب بھارت میں جیسے 45 سال کی بات ہو رہی ہے تو یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے. 45 اور 50 سال کی عمر کے بعد میں بحث سے ڈاکٹر پورے اعتماد سے بات کہہ سکتا ہوں کہ لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں بلڈ پریشر اور ذیابیطیز کے مریض ہیں جو موجود ہیں, اور وہ اگر اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ مرض بڑا مہلک ثابت ہوگا. تو حکومت کو اپنا ٹارگٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, یہ بڑے اہم سوالات ہیں ناظرین. اور یہ جو ایک ٹرانسپیرنسی پاکستان ایک عالمی ادارہ ہے, اس نے بھی جو ریاستوں سے مختلف 5 سوال پوچھے, لیکن پاکستان میں جو وزیر اعظم خط لکھا ہے تو ادھر انہوں نے ونڈو آف کرپشن کا ذکر کیا ہے. اب یہ لفظ بڑا انٹرسٹنگ ہے, ونڈو آف کرپشن, اور یہی شاید ہمارے گیسٹ بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ایک آپ رستہ دے رہے ہیں کرپشن کے لیے. وہ کس طریقے سے اس سوال کو بے نقاب کریں گے؟ ہمارے ساتھ رہے گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں. مختلف جو ویکسینز اس وقت اویلیبل ہیں, گلوبل کمپیریزن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, یعنی عالمی سطح پہ کمپیریزن, ان کی ایفیکٹونیس کا, ان کی پرائسز کا. وہ جو اگر آپ چارٹ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ایفیکٹونیس کے لحاظ سے ماڈرنا اور فائزر 5% رینک ہے. یہ جو کاسٹ کا کمپیریزن ہے یہ آپ دیکھتے ہیں تو جس طرح ابھی فیروز سلیم صاحب بھی فرما رہے تھے کہ سب میں سستی آکسفورڈ ایسٹرازینیکا ہے جو $4 کی ہے, اور جانسن اینڈ جانسن $10 کی ہے, اور پھر جو اسپوٹنک ہے $10 کی ہے. اب یہ $10 کی جو قیمت کی چیز ہے وہ 2 ڈوزز $20 بنتے ہیں, لیکن یہاں 8,449. اور مزے کی بات ہے کہ 8,449 پہ بھی کمپنی تیار نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ ویکسین واپس بھجوا دیں گے. تو فیروز سلیم صاحب, یہ کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم واپس بھجوا دیں گے ویکسین,
اب ریاست پاکستان کو یہاں سے کیا کرنا چاہیے؟ واپس بھجوا دے ویکسین نئے سرے سے منگائے، امپورٹ کروائے، خود امپورٹ کرے، کیا کرے؟ اب جو معاملہ ہو گیا، ٹرانسپیرنسی بیچ میں آ گیا، عالمی سطح پہ اٹھ گیا معاملہ. سیفان صاحب، معاملہ یہ ہے کہ یہ آلریڈی مس دا بوٹ. دیکھیے، جب پینڈیمک آیا تھا، جب کووڈ آیا تھا، تو ملکوں نے جیسے ہی ویکسین سامنے آئی تو دنیا بھر کی فارماسیوٹیکل کمپنی سے بکنگ شروع کروا دی تھی. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ایک پھوٹی کوڑی، 1 روپیہ بھی ایلوکیٹ نہیں کیا کہ ویکسین ہم نے خریدنی. دیکھیے، حکومت کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ حکومت بنیادی طور پہ آپ سے، مجھ سے، باقی شہروں سے، باقی شہریوں سے ٹیکسز اکٹھے کرتی ہے اور پھر اپنی ترجیحات بناتی ہے اور ان ٹیکسز کا استعمال کیا جاتا ہے ان ترجیحات کے مطابق. اب ہماری حکومت نے کیا کیا؟ ٹیکس تو اکٹھا کر لیا ہے. دیکھیے، نارمل حالات میں یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ حکومت نے جو ٹیکس اکٹھے کیے ہیں وہ کہاں خرچے جائیں. لیکن آج کل کے حالات میں دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، یہ فیصلہ آسان ترین ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ویکسین کے اوپر سرمایہ کاری کرنی ہے. آپ نے ویکسین خریدنی ہے، اپنی جو آبادی ہے، آپ کی جو شہری ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور پھر اس کے بلبوتے پہ آپ نے اپنی معیشت کا پہیہ چلانا ہے. تو ابھی تو انسرٹنٹی ہے، ابھی ہم لوگوں کو انجیکشن نہیں لگ پائے ہیں یہاں پہ، تو آپ معیشت کے پہیے تک کہاں تک پہنچیں گے؟ اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. فارماسیوٹیکل کمپنیز دنیا بھر کی جو ہیں، ان کی سال 2 سال کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت سارے ممالک نے آلریڈی بک کروا لی ہے. ہم خیرات کا انتظار کرنے بیٹھے ہیں. اچھا، اب یہ آپ سوچئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2020 میں وزیر اعظم صاحب نے خود سے ایک کووڈ کا پیکیج اناؤنس کیا تھا. اس میں 1200 ارب روپے کی ایلوکیشن اس وقت بتائی گئی تھی کہ وہ ہو گئی. اب اگر آج آپ چیک کریں، اس 1200 میں سے صرف 300 ارب روپیہ خرچہ گیا ہے. یعنی کہ 900 ارب روپیہ اگر واقعی میں ایلوکیٹ کیا گیا تھا اس وقت مارچ 2020 میں، تو 900 ارب روپیہ ہمارے پاس کہیں پڑا ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں پچھلے سال یہ فیصلہ کرنا تھا. اب ہم آلریڈی 4, 5, 6 مہینے لیٹ ہو گئے. اچھا فروز صاحب، یہ آپ بھارت کو آپ دیکھ رہے ہیں، بھارت کیسے اس پر آگے؟ اس کی کاسٹ اتنی کم کیوں ہے؟ اس کی آپ مختلف جو ویکسینز ہیں اس کی ہم نے کاسٹ نکالی. وہ کووی شیلڈ 200 روپے پر ڈوز ہے، ادھر کوویکسن 206 روپے پر ڈوز، پہ فائزر 1431 پر ڈوز. یہ وہ کاسٹ ہے جس پہ وہ حکومت خرید رہی ہے. یہ وہ ریاست تو وہاں بھی مفت میں لگا رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ بیچ رہی ہے. اور ماڈرنا 2348 سے 2715 روپے پر ڈوز، سائنوویک بایوٹیک 1027 روپے پر ڈوز، نوواویکس 1014 روپے پر ڈوز، اسپٹنک 734 روپے پر ڈوز. بھارت نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ڈاکٹر فروز صاحب؟ کیا کیا ان لوگوں نے؟ میرے پاس بھی وہی لسٹ ہے. بھارت جو ہے وہ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، وہ اب پتہ چلا ہے کہ بہت بڑا میجر پروڈیوسر ہے ویکسینز کا. تقریباً دنیا کی 35 سے 40% ویکسین جو ہیں وہ انڈیا کے اندر بنتی ہے. ابھی جو ایک وہاں پہ کمپنی ہے جو کہلاتی ہے ڈاکٹر ریڈیز لیبوریٹریز، DRL کے نام سے وہ کمپنی چلتی ہے. انہوں نے میری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے بھی حکومت ہند کو، انڈیا کو اپلائی کیا تھا کہ وہ بھی جو ہے یہ والی میڈیسن اسپٹنک جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں اور پرائیویٹ کام کرنا چاہتے ہیں. ان کو اجازت نہیں دی گئی. انہوں نے جو قیمت حکومت انڈیا کو دی تھی وہ $10 ہی تھی. تو جو وہ گلوبل مارکیٹ میں چل رہی ہے، یہ ڈاکٹر ریڈیز لیب جو ہے، انہوں نے بھی حکومت انڈیا کو کہا تھا کہ یہ $10 کی ہمیں مل رہی ہے، آپ ہمیں امپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں. تو وہ حکومت انڈیا نے اجازت نہیں دی، کیونکہ انہوں نے وہ پہلے نمبر پہ بیٹھے ہیں کہ جی یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، تو اس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم اجازت نہیں دے رہے ہیں. تو اسٹرکٹلی جیسے میں نے پہلے کہا، انڈیا بھی وہی کر رہا ہے جو باقی 192 نیشنز کے ممبر ممالک ہیں. اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر افتخار صاحب؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فروز صاحب نے کہا کہ وی ہیو مسڈ دی بوٹ. اب کچھ ہو سکتا ہے، اور جو جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کم از کم کیا کریں؟ جو ویکسین پڑی ہوئی ہے کمپنی کہہ رہی واپس بھیج دیں گے، کیا کرنا چاہیے ہمیں یہاں سے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ بھارت میں بھی کرپشن اور بدعنوانی ہوتی ہے اور وہاں کی حکومتیں بھی کرپٹ ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں ہم ان سے آگے بڑھ گئے اور ہم نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو عوام کے مفاد کے لیے ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور بہت پہلے اقدامات جو ہے ہمیں اٹھا لینے چاہیے تھے.
میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانے سے پیشتر یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو ویکسینز کی کارکردگی اور نتائج کی بات آ رہی ہے یہ بھی تھوڑا اختلافی مسئلہ ہے. یہ جو 60% سے لے کر 95% کی بات ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھا جائے تو یہ جو 4-5 ویکسینز اس وقت دنیا میں معروف ہیں ان کی کارکردگی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. تو اس حوالے سے کچھ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ مطلوبہ ویکسین کو منگانے کے لیے کوئی جواز تلاش کیا جا سکے. تو کارکردگی کے لحاظ سے یہ ساری ملتی جلتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نجی کمپنی جو پاکستان میں یہ ویکسین منگوا رہی ہے اور وہ یہ اب دھمکی دے رہی ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ حکومت کو ان کے اپنے ہی لوگ یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ ویکسین واپس بھجوا دیں گے. تو میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ حکومت کو اس قسم کی کسی دھمکی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، کسی بلیک میلنگ کا اثر نہیں قبول کرنا چاہیے. اور اس وقت گورنمنٹ آگے بڑھ کر یہ کر سکتی ہے کہ وہ ساری ویکسین جو اس وقت پاکستان میں آ چکی ہے یا آنے والی ہے وہ اس نجی کمپنی سے اختیار لے کر خود یہ ویکسین خرید لے اور اس کے بعد پھر مزید سبسڈی دی جائے عوام کو اور پھر اس طرح سے جو ہے یہ ویکسین لوگوں کو مہیا کی جائے. یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے، یہ نجی کمپنیوں کو یہ بالکل نہیں دینا چاہیے. اور یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو 4-5 سوالات اٹھائے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ہماری حکومت ان سوالوں کا کیا جواب دے گی، لیکن اس میں جو کرپشن کی ونڈو کی بات کی گئی ہے میں اسی کو آگے بڑھا کے یہ کہوں گا کہ اصل میں یہ کرپشن کی کھڑکی نہیں کھولی جا رہی بلکہ پاکستان میں تو بدعنوانی اور کرپشن کا دروازہ ہے جو چوپٹ کھول دیا گیا ہے اور اپنے ہی محبوب لوگوں کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے زیادہ سے زیادہ کرپشن کریں. تو حکومت کو اس معاملے میں آگے آنے کی ضرورت ہے، وہ اپنے نظام کو تبدیل کریں، منظم اور مضبوط طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے. آپ کی تجاویز ڈاکٹر فروخ علی صاحب کا بریک کے بعد کنکلوڈ کریں گے. آپ مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور کنکلوژن کی طرف آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج بے نقاب میں اہم ترین سوالات اٹھائے جاتے جاتے کنکلوڈ کرتے ہوئے جو اہم ترین بات جو نوٹ کی گئی اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یا پھر ہمارے گیسٹ نے جو بھی ریکمینڈ کیا اس میں ایک جو 5 سوال ہیں اس میں جو 5واں سوال ہے بڑا اہم ہے. اس میں کہا گیا جی کہ آپ کی حکومت نے کوئی ڈیٹا بیس کوئی ویب سائٹ ہے جہاں پہ ساری سینٹرل انفارمیشن موجود ہو کہ آخرکار کتنی ویکسین آپ نے خریدی، کتنی لگائی، کتنے اور ویکسینز آنے ہیں، کون کون سی ویکسینز اویلیبل ہیں اور کس پر آپ پر ڈوز یہ ویکسین حاصل کر رہے ہیں. یہ ٹرانسپیرنسی کی بات ہے، شفافیت کی بات ہے جو بڑا ضروری ہو گیا ہے اس پورے معاملے میں اس پر آنا، کیونکہ یہ معاملہ بڑا غمگیر اور تنازع اس پر بڑا اہم ہو چکا ہے. اور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز اینڈ ٹویٹر. دیکھتے رہیے گا اب تک. اپنا بہت خیال رکھیے گا.